اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حور کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں قسم کی مخلوق کو پیدا فرمایا تاکہ انسان اس سے متفق ہو اور خدا کا شکر گزار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دل بہلانے والی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، وہ انسان جس نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی تمام خواہشات کو مسترد کر دیا، اس کو وہ مخلوق جنت میں بطور انعام ملے گی۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ آخرت میں بندہ مومن کے لیے تمام مصائبات اور الام کا بدلہ بنے گی۔ آسمانی کتابوں میں ایسی مخلوق کو حور عین کہا جاتا ہے۔ حورہ اس عورت کو کہا جاتا ہے کہ جو جوان، حسین و جمیل اور سفید رنگ والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان حوروں کا ذکر ملتا ہے۔ سورۃ صفات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نعمتوں والی نعمت میں جنتی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا، جو پینے میں شفاف اور لذیذ ہوگی، جسے پینے سے نہ سر میں درد ہوگا اور نہ ہی اس کے پینے سے وہ بہکیں گے، اور ان کے پاس نیچی نظروں اور کالی کالی آنکھوں اور لمبے بالوں والی حوریں آئیں گی، ایسی نازک کہ جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے جلی ہو۔ وہ ایسی صاف اور شفاف ہوں گی کہ ان کو کسی جن و انس نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا۔ ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی کہ جیسے چمکتے ہوئے ہیرے اور موتی۔ گویا حور ایسی جنتی مخلوق ہیں کہ جسے دنیاوی مثال سے سمجھنا اور اس کی جسمانی بناوٹ اور خصوصیت کو بیان کرنا مشکل ہے، کہ جسے اب تک نہ کسی انسان نے دیکھا ہے اور نہ ہی چھوا ہے۔ جنت میں یہ مخلوق مومن کے لیے اس کی اچھائیوں اور انعام کا بدلہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حور کی آنکھیں اس موتی کی طرح ہیں جو سپی میں ہوں اور اس کو کسی نے چھوا نہ ہو۔ اللہ نے حور عین کو زعفران سے تخلیق کیا ہے۔ ان کے چہروں پر نور ہوگا اور انہوں نے ریشم کا لباس پہنا ہوگا۔ ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حور کے پاؤں کی انگلیوں سے ٹخنوں تک زعفران سے بنایا گیا ہے۔ اس کی گردن چمکدار عنبر سے تیار کی گئی ہے اور سر تک کا حصہ کافور سے بنایا گیا ہے۔ اس کے بال خوشبودار کستوری کے ہیں۔ وہ سامنے آتی ہیں تو ان کا چہرہ زبردست نور سے چمک اٹھتا ہے، جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے۔ ان کا جسم جلد کی باریکی سے دکھائی دیتا ہے۔ اگر حور اپنی ہتھیلیوں کو آسمانوں اور زمین کے سامنے ظاہر کرے تو تمام مخلوقات اس کے حسن کے دیوانے ہو جائیں گے، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو اس کے حسن سے آسمانوں اور زمین کے درمیان موجود تمام چیزیں جگمگا اٹھیں گی۔ روایات کے مطابق جنت الفردوس اور جنت العدن کے درمیان میں ایسی حوریں موجود ہیں کہ جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہ کبھی سوتی نہیں، وہ ہر طرح سے پاک ہوں گی۔ حوروں کی بھی کئی اقسام ہیں اور نسلیں ہیں۔ جنت کے الگ الگ درجوں میں تخلیق حوریں الگ الگ قسم کی ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بیدق ہے، اور اس میں حوریں خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ جنت میں جنتی جب پہنچیں گے تو وہ حوریں انہیں دیکھیں گی، بس جب کوئی شخص ان سے ہاتھ ملائے گا تو وہ ان کے پیچھے چل دیں گی اور اس کی جگہ ایک اور حور اگ جائے گی۔ اس طرح جنت میں موجود مختلف اقسام کی حوروں کا مختلف جنتی نام ہے، جس کے مطابق روایات میں آتا ہے کہ ان کے ارد گرد 70,000 خدمت گزار لڑکیاں چلتی ہیں اور جو پرہیزگار بندوں کو خود جنت میں تلاش کرتی پھرتی ہیں۔ حور جنت کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جو ادنا سے ادنا شخص کو عطا کی جائے گی۔ اس طرح جنت میں ایک درخت ہے
کہ جس میں ایسی حوریں ہوں گی جو گیت اور نغمے گائیں گی۔ تو درخت جب یہ آواز سنے گا تو اس کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بانسری کی سی آواز پیدا کریں گی۔ اس طرح حوروں کا تصور دین اسلام میں کوئی نیا تصور نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کئی مذاہب اور آسمانی کتابوں میں ان دو شیزہ عورتوں کا ذکر ملتا ہے کہ جو موت کے بعد انسان کو ملیں گی۔ روایت کے مطابق اگر جنتی حور زمین کی طرف جھانک لے تو زمین اور آسمان تک تمام جہان روشن اور منور ہو جائیں گے اور خوشبو سے بھر جائیں گے، اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے اگر وہ اپنی ایک جھلک زمانے کے سامنے ظاہر کر دے۔ اس کی روشنی کے سامنے آفتاب ایسے ہو جائے کہ جیسے سورج کے سامنے چراغ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو